Welcome to my YouTube channel Madni Talimat. Please subscribe and press the bell icon for more videos. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah. معزز سامعین کرام، 3 وقت ایسے ہیں جس میں قرآن پاک کی تلاوت نہ کرنا بہتر ہے، نہیں کرنی چاہیے۔ وہ وقت کون سے ہیں آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، کیونکہ اکثر لوگ صبح سویرے قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، اس کے بعد ہی جا کر وہ دیگر کام کاج وغیرہ کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اپنے دن کا آغاز وہ سورہ یاسین سے کرتے ہیں، سورہ اخلاص سے کرتے ہیں، یا قرآن پاک کا کوئی بھی حصہ وہ صبح کے وقت تلاوت کرتے ہیں، اس کے بعد ہی وہ اپنے دیگر کام کاج میں مصروف ہوتے ہیں۔ یقیناً آپ بھی اپنے دن کا آغاز قرآن پاک کی تلاوت سے ہی کرتے ہوں گے، اگر نہیں کرتے تو ضرور کیا کریں، اپنے دن کا آغاز اللہ کے پاک کلام سے کیا کریں۔ ہاں، ایک بات میں ضرور عرض کروں گا کہ قرآن پاک کی تلاوت ضرور کیا کریں، لیکن کوشش کریں قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں۔ آپ ضروری نہیں کہ آپ 1 سپارہ پڑھیں، آپ 2-3 آیات ہی سمجھ کر پڑھ لیا کریں۔ کوشش کریں، اپنی زندگی کا معمول بنائیں کہ روزانہ 1-2 آیات، ہمیں پتہ تو چلے نا کہ ہمیں قرآن کیا کہہ رہا ہے، ہمارے رب نے ہمیں کن چیزوں سے منع کیا ہے، کن چیزوں کا ہمیں حکم دیا ہے، اور ہمارے رب نے ہمارے لیے کیا پیغام بھیجا ہے قرآن میں۔ تو ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھیں۔ اور پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا جس شخص نے کتاب اللہ میں سے 1 آیت سکھائی یا علم کا 1 باب سکھایا تو اللہ رب العزت اس کے ثواب کو قیامت تک جاری فرمائے گا۔ یعنی 1 آیت فرمایا جس نے کسی کو سکھائی، خود سیکھی پھر کسی کو سکھائی، تو اللہ تعالیٰ اس کو اتنا بڑا اجر عطا فرمائے گا کہ قیامت تک اس کا ثواب اس کے لیے جاری رہے گا۔ تو کوشش کیا کریں کہ ہم قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں، سیکھنے کی کوشش کریں۔ اور ایک اور فرمان تو سبحان اللہ ایمان تازہ کر دینے والا ہے۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 2 لوگوں پر رشک کیا کرو، رشک کیا کرو۔ رشک سمجھتے ہیں آپ؟ واہ واہ کیا کرو، کیا بات ہے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کیا بات ہے اس بندے کی، یعنی اس طرح رشک کیا کرو۔ یا رسول اللہ وہ کون سے؟ فرمایا پہلا شخص جس کو اللہ نے مال دیا ہے اور وہ دن رات اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، تو رشک کیا کرو کہ کتنا نصیبوں والا ہے یہ بندہ کہ اسے اللہ نے مال دیا ہے لیکن بخل نہیں ہے اس کے دل میں، یہ وہ سانپ بن کے بیٹھ نہیں گیا، یہ اللہ کی راہ میں خرچ بھی کر رہا ہے، غریبوں میں، بیواؤں میں، یتیموں میں، مسکینوں میں وہ بانٹ بھی رہا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ بھی کر رہا ہے۔ تو ایسے بندے کو دیکھ کر واہ واہ کیا کرو، رشک کیا کرو۔ اور دوسرا فرمایا جسے نے اللہ نے قرآن کا علم دیا ہو اور وہ اس علم کو آگے بانٹے، پھیلائے، اس کا پیغام دوسروں تک پہنچائے، تبلیغ کے ذریعے، تقریر کے ذریعے، وعظ کے ذریعے، نصیحت کے ذریعے قرآن کے اس علم کو آگے پہنچائے، تو فرمایا ایسے شخص کو بھی دیکھ کر رشک کیا کرو۔ تو بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو صرف قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرتے بلکہ قرآن کو سمجھتے بھی ہیں۔ یاد رکھیں قرآن مجید کو پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن قرآن کو سمجھنا، اس کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونا اور اس کا پیغام دوسروں تک پہنچانا یہ اس قدر ضروری ہے کہ اس کے بغیر کوئی بھی انسان نہ ہی دنیا میں صحیح معنوں میں کامیاب زندگی گزار سکتا ہے اور نہ ہی آخرت میں نجات حاصل کر سکتا ہے۔ نبی مکرم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ مختصر یہ کہ ہم قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھیں۔ ہاں، اس بات کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ قرآن پاک کو اگر بغیر سمجھے پڑھیں گے تو ثواب حاصل نہیں ہوگا۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا کہ وہ بیان سن کے بعد میں پھر وہ فتوے بھی لگا دیتے ہیں کہ یہ کیسا مولوی ہے، پہلی بار اسے سنا ہے کہ جی قرآن پاک کو بغیر سمجھے نہیں پڑھنا چاہیے، اس کا ثواب نہیں۔ ایسی بات نہیں ہے۔ میں واضح کر دوں کہ قرآن پاک کو بغیر سمجھے بھی اگر آپ پڑھیں گے تو پھر بھی آپ کو ثواب ملے گا، بلکہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، اور پیارے آقا مدینہ المصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اللہ تعالیٰ کی کتاب سے 1 حرف پڑھا اس کے لیے اس کے بدلے 1 نیکی ہے، اور فرمایا وہ 1 نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہے۔ اور پھر فرمایا میں نہیں کہتا کہ الف لام میم 1 حرف ہے، فرمایا الف 1 حرف ہے، لام 1 حرف ہے، میم 1 حرف ہے۔ گویا حضور علیہ السلام ارشاد فرمایا کہ جو الف لام میم پڑھتا ہے تو ان 3 حرف جو ہیں اس کو پڑھنے پر اللہ تعالیٰ اسے 30 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ بغیر سمجھے اگر پڑھیں گے تو پھر ثواب حاصل نہیں ہوگا، پھر بھی ثواب ہے، لیکن آپ سے میرا سوال ہے اگر آپ بغیر سمجھے قرآن پاک پڑھیں تو 1 لفظ پر آپ کو 10 نیکیاں ملتی ہیں، تو اگر آپ سمجھ کر پڑھیں گے تو پھر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کتنا اجر عطا فرمائے گا۔
وہ پیغام جو اللہ نے ہمیں بھیجا ہے اسے ہم سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں تو کتنا بڑا پھر اللہ تعالیٰ ہمیں اجر عطا فرمائے گا۔ تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ روزانہ کم از کم آپ 2 سے 3 آیات جو ہیں وہ ترجمہ و تفسیر کے ساتھ پڑھا کریں۔ ریکویسٹ ہے آپ سے، قرآن کو سمجھیں، ہمارے رب نے ہمیں کیا پیغام دیا ہے۔ جو قومیں وہ چاہیں یہود و نصارہ ہیں، اگر انہوں نے قرآن کی تعلیمات پر عمل کیا نا تو وہ کامیاب ہو گئے، اور ہم مسلمان ہیں، ہمارے لیے قرآن آیا تھا، ہم اس پر عمل نہیں کر رہے، اسے سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے، ہم ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں، خوار ہو رہے ہیں۔ یہ دنیا بھر میں جہاں جہاں دیکھو مسلمان خاک و خون میں تڑپ رہے ہیں، قرآن کو پسے پشت ڈالنے کی وجہ سے ہمارا یہ حال ہوا ہے۔ تو آپ سے ریکویسٹ ہے ہاتھ جوڑ کے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ آپ تلاوت کریں، ضرور کریں، اس پر بڑا ثواب ہے، لیکن کم از کم آپ 2-3 آیت، اگر آپ سے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے پوچھ لیا کہ بتا تجھے میں نے 60 70 80 سال کی زندگی دی تھی، ان 60 70 80 سالوں میں تو نے ایک بار بھی قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھا تھا، ایک بار بھی تفسیر کے ساتھ پڑھا تھا، تو کیا جواب دیں گے ہم؟ تو اس لیے ضرور کوشش کریں کم از کم روزانہ 2-3 آیات ترجمہ و تفسیر کے ساتھ پڑھ لیا کریں۔ اب آئیے جانتے ہیں وہ 3 وقت جس میں قرآن پاک کی تلاوت نہ کرنا بہتر ہے وہ کون سے ہیں۔ تو یاد رکھیں ان میں پہلے نمبر پر وقت ہے وہ ہے طلوع آفتاب کا وقت، یعنی جب صبح سورج نکلتا ہے تو اس وقت 15 یا 20 منٹ ہوتے ہیں، تو ان 15-20 منٹوں میں تلاوت قرآن نہ کرنا بہتر ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے زوال کا وقت، یعنی جب سورج بالکل سر کے اوپر سیدھا ہو، بالکل سر، نہ دائیں جانب وہ مائل ہو نہ بائیں جانب، نہ ان دونوں طرفوں میں سے کسی طرف مائل نہ ہو، بالکل سر کے اوپر سیدھا ہو، تو اس وقت وہ قرآن پاک کی تلاوت نہ کرنا بہتر ہے، وہ زوال کا وقت ہوتا ہے۔ یہاں پر ایک بات میں ضمن عرض کر دوں، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ رات کو بھی زوال کا وقت ہوتا ہے، تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ رات کے کسی پہر میں بھی، نہ 12 بجے نہ 1 بجے نہ 3، ساری رات میں کسی وقت بھی زوال کا وقت نہیں ہوتا ہے۔ زوال کا وقت جو ہے وہ دن کے وقت ہی ہوتا ہے، تو اس وقت قرآن پاک کی تلاوت نہ کرنا بہتر ہے۔ اور تیسرا وقت ہے غروب آفتاب کا وقت، یعنی جب سورج ڈوب رہا ہوتا ہے تو سورج ڈوبنے سے 15 یا 20 منٹ پہلے جو وقت ہوتا ہے 15-20 منٹ کا، اس میں تلاوت قرآن پاک نہ کرنا یہ بہتر ہے۔ تو یہ 3 وقت ہیں جس میں قرآن پاک کی تلاوت نہ کرنا بہتر ہے۔ ہاں اگر آپ دیگر اذکار کر سکتے ہیں، درود شریف پڑھ سکتے ہیں تو کریں، اذکار کریں، اس میں کوئی، بلکہ یہ افضل ہے، بہتر ہے، لیکن قرآن پاک کی تلاوت اس وقت نہ کرنا بہتر ہے۔ کلمہ شریف پڑھ سکتے ہیں، درود شریف پڑھ سکتے ہیں، اس کے علاوہ دیگر تسبیحات وغیرہ پڑھ سکتے ہیں۔ ہاں البتہ ایک بات ضرور یاد رکھیں، اگر کوئی ان اوقات میں تلاوت کرتا ہے تو وہ گناہ گار بھی نہیں ہوگا، کیونکہ ان اوقات میں تلاوت کرنا کوئی ناجائز یا حرام نہیں ہے۔ ہاں بہتر اور افضل یہی ہے کہ ان اوقات میں تلاوت نہ کی جائے، کیونکہ ان 3 اوقات میں سجدہ کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ اب سجدہ یا نماز کا ہوتا ہے، یا سجدہ شکر ہوتا ہے، یا سجدہ تلاوت ہوتا ہے، تو مکروہ اوقات میں ان تمام سجدوں سے منع کیا گیا، کیونکہ جو لوگ سورج کی عبادت کرتے ہیں، سورج کی پوجا کرتے ہیں، سورج کو اپنا معبود سمجھتے ہیں، تو وہ لوگ ان اوقات میں سورج کی عبادت کرتے ہیں، تو اہل اسلام کو منع کیا گیا کہ تم ان اوقات میں وہ سجدہ نہ کرو تاکہ ان کی مشابہت نہ ہو۔ تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ ان 3 اوقات میں قرآن پاک کی تلاوت نہ کرنا ہی بہتر ہے۔ امید ہے آپ بات سمجھ گئے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں دین اسلام کی صحیح معنوں میں سمجھ بوجھ عطا فرمائے۔